کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دل تک پہنچنے والا سب سے خطرناک راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جیسے ایک نظر ایمان کو مضبوط بھی کر سکتی ہے اور ایک نظر انسان کو گناہوں کی دلدل میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ وہ راستہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں براہ راست حکم نازل فرمایا۔ آج موبائل کی سکرین، سوشل میڈیا، فلمیں، ڈرامے اور بے شمار فتنوں کے درمیان ایک مسلمان کی سب سے بڑی آزمائش شاید اس کی آنکھیں ہیں۔ ایک نظر، صرف ایک نظر، اور کبھی یہی ایک نظر انسان کی عبادتوں کا نور چھین لیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا حکم کیوں دیتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کے کیا فوائد ہیں، اور بے احتیاطی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ شاید آج کی یہ بات آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں۔ ذرا تصور کیجئے اگر چند لمحوں کے لیے بینائی چلی جائے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ آنکھیں صرف دنیا دیکھنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ آسمان، ستارے، پہاڑ، سمندر، بارش اور کائنات کی بے شمار نشانیاں، یہ سب انسان کو اللہ کی عظمت یاد دلاتی ہیں۔ لیکن افسوس، جس نعمت کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، آج وہی نعمت گناہوں کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حکم صرف ایک مشورہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا واضح حکم ہے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے گناہوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا، پھر پاک دامنی کا، کیونکہ اکثر بڑے گناہوں کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ شیطان دل میں اچانک داخل نہیں ہوتا، وہ پہلے نگاہ پر حملہ کرتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر گناہ آسان لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ابتدا ہی میں راستہ بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر بار بار دیکھنا درست نہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹا لینا مومن کی شان ہے۔ اصل امتحان پہلی نظر نہیں، اصل امتحان دوسری نظر ہے۔ جب دل کہتا ہے ایک بار اور دیکھ لو، اور ایمان کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لمحہ دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان وفاداری کا امتحان ہوتا ہے۔ آج گناہ تک پہنچنے کے لیے گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک موبائل اور دنیا بھر کے فتنے انسان کے ہاتھ میں۔ سوشل میڈیا، مختصر ویڈیوز، فحش مواد اور بے حیائی، یہ سب آنکھوں کے ذریعے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر منظر دل پر ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ جو آنکھیں بار بار گناہ دیکھتی ہیں، ان کے دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں مزہ کم ہو جاتا ہے، نماز میں خشوع کم ہو جاتا ہے، دعاؤں میں لذت ختم ہونے لگتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا دل روحانی طور پر بیمار ہو رہا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے۔ دل کا سکون، گناہوں سے بچنے والا دل زیادہ مطمئن رہتا ہے۔ عبادت میں لذت، نماز میں خشوع بڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت دل نرم ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ،
نگاہوں کی حفاظت ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ ذہنی پاکیزگی، گندے خیالات کم ہوتے ہیں۔ اللہ کی قربت، اللہ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے جو تنہائی میں بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے سامنے گناہ کا موقع آیا ہو، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی منظر، اور آپ نے فوراً نگاہ ہٹا لی۔ شاید دنیا نے اسے معمولی سمجھا، لیکن آسمانوں میں فرشتوں نے اسے لکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ ہر نعمت کا حساب ہوگا اور آنکھیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کیا؟ کیا تم نے قرآن دیکھا؟ کیا تم نے والدین کو محبت سے دیکھا؟ کیا تم نے حلال چیزوں پر نظر رکھی؟ یا تم نے انہیں گناہوں کے لیے استعمال کیا؟ یہ سوال ہر انسان کے لیے ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں؟ چند عملی اقدامات۔ موبائل استعمال کرتے وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ غیر ضروری سوشل میڈیا سے بچیں۔ فاحش مواد سے مکمل اجتناب کریں۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ نیک صحبت اختیار کریں۔ تنہائی میں بھی اللہ کے خوف کو زندہ رکھیں۔ گناہ سامنے آئے تو فوراً نظریں ہٹا لیں۔ یاد رکھیے، نگاہ ہٹانے کا پہلا لمحہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آسانی آ جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے جو ہر بار اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اگر ماضی میں آنکھوں سے گناہ ہوئے ہیں تو مایوس نہ ہوں، آج ہی سچی توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کی توجہ سے خوش ہوتا ہے۔ آج عہد کریں کہ ہم اپنی آنکھوں کو اللہ کے نافرمانی سے بچائیں گے۔ آج عہد کریں کہ ہماری نگاہیں پاک ہوں گی۔ آج عہد کریں کہ ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں گے۔ اور یاد رکھیں، ایک دن ہی آنکھیں جنت کے نظارے بھی دیکھ سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آج انہیں گناہوں سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نگاہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے، ایک گناہ بار بار کرنے کے باوجود دل کیوں بے چین رہتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ دنیا کی ہر آسائش رکھنے کے باوجود سکون سے محروم ہوتے ہیں؟ اور کیوں بعض اوقات نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں آنسو نہیں آتے، اور قرآن پڑھتے ہوئے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے؟ اس کی ایک بڑی وجہ وہ گناہ ہے جو آنکھوں کے ذریعے دل تک پہنچتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آنکھ صرف جسم کا عضو نہیں بلکہ دل کا دروازہ ہے۔ جو چیز آنکھ دیکھتی ہے وہی دل میں اترتی ہے۔ اگر آنکھیں پاکیزہ مناظر دیکھیں گی تو دل بھی پاکیزہ ہوگا، اور اگر آنکھیں گناہوں پر جم جائیں گی تو دل بھی آہستہ آہستہ ان گناہوں کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ شیطان جانتا ہے کہ ایک سچے مسلمان کو اچانک بڑے گناہ میں ڈالنا آسان نہیں، اس لیے وہ چھوٹے قدموں سے آغاز کرتا ہے۔ پہلے ایک نظر، پھر ایک اور نظر، پھر دل میں خیال، پھر اس خیال پر غور، اور پھر انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے جس سے وہ خود بھی بچنا چاہتا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، بہت سے گناہوں کا آغاز ایک نظر سے ہوتا ہے، جو آگ بعد میں پورا جنگل جلا دیتی ہے۔ وہ ابتدا میں صرف ایک چنگاری ہوتی ہے۔ دل کی روشنی اور نگاہ کی پاکیزگی۔ جب انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک خاص نور پیدا فرما دیتا ہے۔
یہ نور اسے حق اور باطل میں فرق سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہی قرآن جسے پہلے جلدی جلدی پڑھ لیا جاتا تھا اب دل میں اترنے لگتا ہے۔ وہی نماز جو پہلے بوجھ سمجھ محسوس ہوتی تھی آج سکون بن جاتی ہے۔ وہی دعا جو پہلے رسم لگتی تھی اب دل کی پکار مان جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی برکتیں ہیں۔ آج کا نوجوان شاید تاریخ کے سب سے بڑے بصری فتنے کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک کلک اور بے شمار حرام مناظر سامنے آ جاتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان یہ سوچے سب ہی دیکھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، صرف چند سیکنڈ کی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان کبھی گناہ کو گناہ کی شکل میں پیش نہیں کرتا، وہ اسے معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا، ابھی جوانی ہے، اتنا سخت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی دھوکہ بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اصل تقویٰ لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب کمرے میں کوئی نہ ہو، جب موبائل ہاتھ میں ہو، جب گناہ تک پہنچنا آسان ہو، اور پھر بھی بندہ صرف اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ جھکا لے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ فرشتے ایسے بندوں کے عمل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خاص اجر عطا فرماتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت اور عزت، جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو دوسروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ عزت، سکون اور خوشی تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر عزت حاصل کرنا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اگر گناہ ہو چکا ہو تو شاید اس وقت کوئی ایسا شخص بھی سن رہا ہو جو ماضی میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکا ہو۔ شاید اسے اپنی کس کیے پر ندامت ہو، شاید وہ سوچتا ہو کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھے اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دے سکتا ہے۔ آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج بھی رب کائنات پکار رہے ہیں، آج بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بس ایک سچا فیصلہ درکار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آنکھوں کی حفاظت صرف ایک حکم نہیں بلکہ دل کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو اپنی نگاہوں کو بچا لیتا ہے وہ اپنے ایمان، اپنے دل اور اپنی آخرت کو بچا لیتا ہے۔ آج فیصلہ کر لیجئے، جب بھی کوئی حرام منظر سامنے آنے ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہ جھکا لیں گے، کیونکہ چند لمحوں کی خواہش ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے، حیا اختیار کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔